اب دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے، قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سورت شروع ہو رہی ہو تو اس میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم اعوذ باللہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ تو زبر کی آواز اوپر مطلب حمزہ کے اوپر زبر ہے اور لام ساکن ہے۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لام ساکن ہے تو ساکن والے حرف کو ہم پیچھے والے حرف یعنی حمزہ سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ چونکہ ہم نے شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر اگر کوئی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اگر کچھ بھی آتا ہے تو الف باقی نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ملائیں گے حمزہ لام زبر ال، یہ ہو جائے گا کیا ال۔ ہم اپنے دماغ میں سوچ لیں کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، تو اب حمزہ لام زبر ال کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ کیا پڑھیں گے ال۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہا کے اوپر زبر ہے لیکن میم ساکن ہے، تو میم ساکن ہے تو ساکن والے حرف کو پیچھے سے ملائیں گے، تو ہا میم زبر ہم، الحم۔ آگے ہم دیکھ رہے ہیں دال کے اوپر پیش ہے تو پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، معروف بھی پڑھنا ہے اور جلدی بھی پڑھنا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے آدمی پڑھتا ہے دال پیش دو اور ایک ہوتا ہے دال پیش دو، تو دو غلط ہے اور دو صحیح ہے، تو دال پیش دو۔ اب ہو گیا الحمدو، الحمدو۔ اسی طریقے سے لام کے نیچے زیر ہے اور اگلا لام تشدید ہے۔ دیکھیے ہم نے بتایا تھا تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے۔ تو یہاں پر لام کو ہم لام میں ملا دیں گے، لام لام زیر لل، تو الحمدو لل، لام کھڑا زبر لا، الحمدللہ۔ ہا کے نیچے زیر ہے تو ہی۔ اب یہاں پر زیر کو بھی دیکھیے دو طریقے ہیں، ایک تو معروف اور ایک مجہول۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے اور الحمدللہ ہی، تو یہاں پر ہی صحیح ہے غلط ہے، تو ہمیں ہی پڑھنا ہے یعنی معروف پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ، را پر زبر ہے لیکن با کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں تشدید ہے۔ ہم نے بتایا تھا تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے، تو ہم را کو ملائیں گے با میں۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے، تو را با زبر رب، را با زبر رب، الحمدللہ رب۔ پھر با کے نیچے زیر ہے لیکن آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو لام ساکن ہے، تو لام ساکن ہے تو ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تو با کو ہم کس میں ملا دیں گے لام میں۔ یہاں الف خالی ہے، بیچ بیچ میں کہیں پہ الف یا واو یا لکھی ہوتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی ہے، تو یہاں پر الف کو ہم پڑھیں گے نہیں، ڈائریکٹ ہم لام میں ملا دیں گے، تو با لام زیر بل، ربل، ربل۔ پھر عین کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، جیسے عین کھڑا زبر آ، رب الع۔ پھر لام پر زبر ہے ل، اس کو جلدی پڑھنا ہے، جیسے رب العال۔ پھر یہاں میم یا زیر می، یہاں پر یا ساکن ہے اور ساکن والے حرف کو پیچھے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، تو میم کو یا میں ملائیں گے، میم یا زیر می۔ دوسرا قاعدہ ہو جائے گا یا مدہ کا، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہو جائے گا، تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہاں پر ایک قاعدہ ہوتا ہے مد عارض، چونکہ نون کے اوپر زبر ہے لیکن وہاں پر آیت ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر ساکن کریں گے، تو ساکن کریں گے تو یہ مد عارض ہو جائے گا، اس کو دو الف تین الف چار الف بھی کھینچ سکتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ ہو گیا ہمارا۔ اس طریقے سے الرحمن الرحیم، یہاں پر چونکہ الف کے اوپر زبر نہیں دیا گیا
یا نون کے اوپر زبر تھا، اگر نون کو ملا کے پڑھیں گے تو نو را زبر نر، نون را زبر نر، لیکن چونکہ یہاں پر ہم سانس توڑ دیے الحمدللہ رب العالمین، تو ہم یہاں پر الف کے اوپر زبر دے کر کے پڑھیں گے۔ جو الف ہے نا، اب یہ الف باقی نہیں رہے گا، حمزہ ہو جائے گا، چونکہ ہم اس کے اوپر ایک زبر دے کے پڑھیں گے، تو حمزہ را زبر را حا زبر رح، الرح، یہاں پر را کو ہم کیا کریں گے، پور پڑھنے کی کوشش کریں گے، الرح، اور حا ہے صحیح ادا کریں گے، الرح، میم کھڑا زبر ما، الرحمن، نون رازر نر، الرحمن، را زبر را، الرحمن حا یا زیر حی، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں دیکھیے مد عارض ہو جائے گا، اس لیے کہ میم کے نیچے زیر ہے، لیکن یہاں پر آیت ہونے کی وجہ سے ہم سانس توڑیں گے، اور سانس توڑتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم نے قاعدے میں بتایا تھا کہ زیر زبر پیش، دو زیر دو پیش کی اگر شکل ہے تو اس کو جزم دے کر کے سانس توڑیں گے، تو یہاں پر زیر ہے میم کے نیچے، اس لیے میم کو جزم دیں گے، یعنی میم ساکن کر دیں گے، تو الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے الحمد کے معنی آتا ہے تعریف، یعنی الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین رب کے معنی آتا ہے پالنے والا، عالمین کے معنی تمام دنیا، جو تمام جہان کا پالنے والا ہے، تو اس کا مکمل ہو جاتا ہے ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالنہار ہے یا تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ اچھا، الرحمن الرحیم کا ہو جاتا ہے جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اسی طریقے سے میم پر کھڑا زبر ہے تو میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں ما لے، کاف زیر کے ما لے کے، تو ما لے کے اور مالکی دونوں میں فرق ہے، ہمیں پڑھنا ہے مالکی۔ اس طرح یو ہے، یہ واولین آتا ہے، اس کو بھی معروف پڑھا جاتا ہے، بعض لوگ پڑھتے ہیں یو، لیکن ہمیں پڑھنا ہے یو، یو اور یو میں فرق ہے، تو مالکی یو، میم دال زیر مد۔ یہاں پہ دیکھیے الف اور لام لکھا ہوا لیکن پڑھا نہیں جا رہا، اس کا قاعدہ ہم نے بتایا تھا حروف قمری اور حروف شمسی، تو یہاں پر الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے الف لام کو نہیں پڑھیں گے، تو مالکی یوم دال یا زیر دی، مالکی یوم الدین۔ اب نون آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پہ بھی مد عارض ہوگا، مالک یوم الدین، ہے نا، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین کا معنی کیا ہوا، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا کہتے ہیں بدلے کا دن، یعنی جس دن انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اگر نیک ہے تو اچھا بدلہ، اگر برا ہے بدعمال ہے تو اس کا برا بدلہ، تو وہ رب کیا ہے، وہ یوم جزا کا مالک ہے، اس دن کسی کو کوئی تصرف نہیں ہوگا، وہ صرف اکیلا مالک ہوگا۔ ایاک، یہاں پر ہے حمزہ یا زیر ای اور یا الف زبر یا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد میں بہت سارے لوگ پڑھ دیتے نعبد، تو یہ مجہول ہو جاتا ہے، ہمیں پڑھنا ہے نعبد، نعبد عین بھی نکلنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک و ایاک، اس کی یا عام طور پہ نہیں نکل پاتی لوگوں کی، اس کو تھوڑا مشق کرنا پڑے گا۔ مشق اس طرح کریں گے کہ ایا، یہ جو ہماری زبان ہے وہ اوپر تالو کی طرف جائے گی لیکن پورا سٹے گا نہیں، بس اس میں تھوڑا آواز کو کھینچیں گے، جیسے ایا، ایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا۔ اب یہاں پہ یہ الف بھی گر جائے گا، اور الف لام چونکہ حروف شمسی کے شروع میں ہیں اس لیے الف لام کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ نون کو صاد میں ملا دیں گے، تو اہدنس، اہدنس، اس کے بعد را ہے الف مدہ،
تو اس را کو پر پڑھیں گے، اور یہ طا بھی حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ تو اہدنا الصراط اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہو گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہم تیرے سوا، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مدد کیا مانگتے ہیں؟ ہم یہ مانگتے اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، کس راستے پر چلا؟ اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، جس پر تیری نعمتیں ہوئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ ولا الضالین کی جو مد ہے وہ مد لازم ہے، اور اس کا نام ہے مد لازم کلمی مثقل۔ یہاں پر کم از کم ہمیں 3 الف کے برابر مد کھینچنا ہے، جیسے ولا الضالین، لام کے اوپر بھی تھوڑا رکنا ہے، چونکہ لام تشدید ہے اور تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہو گیا کہ تو ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہیں جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور گمراہوں کے راستے پر بھی نہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو کوشش کریں ترجمہ کے ساتھ یاد کرنے کا، تاکہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مدد مانگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔